آپ سبھی عاشق مصطفیٰ کا اپنے اس چینل پر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے آپ تمامی عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب عطا فرمائے، اور اس عظیم الشان دیار کی بھی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو حق سننے کی اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آپ کو اگر میری یہ ویڈیوز پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر اور ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز آپ تمامی لوگوں تک پہنچا سکوں۔ حضرات، آج کا جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ ایک بہت حیرت انگیز اور دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ لوگوں نے تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ آپ پوری زندگی جنگ کے میدان میں لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ ہمیشہ آپ کو یہی شوق اور آپ کی یہی آرزو رہتی تھی کہ میں بار بار جنگ میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں، لیکن شہادت آپ کو کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ حضرات، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کبھی کیوں نہیں ملی؟ آپ کو شہادت کبھی اس لیے نہیں ملی کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے آقا و مولا حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے آپ کو سیف اللہ کہا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار۔ اگر آپ جنگ میں شہید ہو جاتے تو لوگ کہتے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اس لیے آپ کو کبھی شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ آپ نے 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی ہیں، لیکن ایک میں بھی آپ کو کبھی شکست نہیں ملی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی پورے مڈل ایسٹ کو فتح کر لیا تھا اور کئی حکومتوں کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن حضرات اس بار حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا کسی طاقتور حکومت سے نہیں بلکہ ایسے خطرناک چڑیل سے تھا جس کے بارے میں کوئی بھی انسان نہیں جانتا تھا۔ کسی بھی تمام انسان کو یہ خبر نہیں تھی کہ آخر عزا نام کی یہ چڑیل کون ہے اور کتنی طاقتور ہے۔ جب حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے سپاہیوں کے ساتھ وادی نخلا میں بھیجتے ہوئے یہ نصیحت کی، جاؤ وادی نخلا میں، وہاں تمہیں 3 گھنے پیڑ یعنی درخت ملیں گے، وہاں پہنچ کر پہلے پیڑ کو کاٹ دینا اور اس کے بعد واپس آ جانا۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وادی نخلا میں پہنچے اور ان 3 پیڑوں کو ڈھونڈا اور ان میں سے پہلے پیڑ کو کاٹ دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ شریف واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے خالد، کیا آپ کو وہاں کچھ دکھائی دیا؟ تو اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں، مجھے وہاں کچھ نہیں دکھا۔ اس پر بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، واپس جاؤ اور دوسرے پیڑ کو بھی کاٹ دو۔ آپ نے واپس جا کر اس پیڑ کو بھی کاٹ دیا، پھر واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، کیا تمہیں اس بار کچھ الگ دکھائی دیا؟ اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، مجھے اس بار بھی کچھ الگ نہیں دکھائی دیا۔
اس بار بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ، پھر اس تیسرے والے پیڑ کو بھی کاٹ دو۔ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان سن کر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ واپس وادی نخلا پر پہنچ گئے، مگر اس بار وادی نخلا میں پہنچ کر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک چڑیل بنا کپڑوں کے کھڑی ہوئی ہے، پوری ننگی کھڑی ہے، اپنے سارے بالوں کو پھیلا کر اور غصے میں اپنے دانتوں کو پیس رہی ہے۔ اس عورت کے پیچھے دبیہ نام کا آدمی بھی موجود تھا، جس کے ذمے اس مندر کی حفاظت کرنی تھی جو مکہ شریف کے باہر بنا ہوا تھا۔ دبیہ نام کا شخص نے عزا سے کہا تم خالد پر پوری طاقت سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹنا، اگر تم آج خالد کو قتل نہیں کر سکی تو ذلت کی مستحق ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں اور تجھ کو پاک بھی نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو اللہ تبارک و تعالی نے ذلیل کر دیا ہے۔ بس یہ کہہ کر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سے اس کے اوپر حملہ کیا اور ایک ہی ضرب میں وہ چڑیل آگ کے کوئلے میں تبدیل ہو گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیڑ کو پورا کاٹ دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس آدمی کو بھی قتل کر دیا جو عزا کو ان کے قتل کے لیے اسکا رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف واپس گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو پورا واقعہ سنایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خالد، وہ عام چڑیل نہیں تھی، وہ دوسروں سے زیادہ طاقتور تھی اور آج کے بعد مکہ شریف میں کوئی نہیں پوجے گا۔